اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ایک تو یہ کہ دعا اس وقت کرنی چاہیے جب موڈ ہو دعا کا، یہ پبلک کی ڈیمانڈ پہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نہیں کہ یہ کوئی پبلک کی اس ڈیمانڈ ہو. وہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت یعنی ایک کامن لفظ ہے، اس موقع پر استعمال ہوتا ہے، فرمائشی پروگرام. ہاں ٹھیک. دعا ایسی چیز نہیں ہے جو فرمائشی پروگرام ہو، یہ انسان کی اپنی کیفیت پر ہوتا ہے. ختم قرآن کے موقع پر دعائیں یہ بھی ایک قسم کا اس میں بھی روحانیت کم اور فیشن سا زیادہ بن گیا ہے. میں ایک دفعہ ایک مسجد میں گیا ختم قرآن کے موقع پر، تو وہاں امام صاحب نے پہلے سے اشتہار لگوایا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی ختم قرآن کے موقع پر. امام صاحب نے یا انتظامیہ نے وہ بینر لگے ہوئے ہیں، رو رو کے ہمارے ہاں دعائیں مانگی جائیں گی. پبلک کو نا بس اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آئیں. تو میں نے کہا کہ اگر امام صاحب کو رونا نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ یہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا. اب یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا لوگوں نے ذریعہ بنا لیا ہے، رو رو کے دعاؤں کو. بھئی یہ تو کبھی رونا آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو نہیں ہے، ویسے ہی مانگ لو، اور کبھی نہیں بھی مانگو. ختم قرآن کے موقع پر دعا کوئی ویسے بھی ضروری نہیں ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ہاں جب قرآن ختم ہوتا تھا تو دعا نہیں ہوتی تھی، بس ادھر وطر کا سلام پھیرا، حضرت اٹھ کے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے جس نے مانگنی ہے مانگ لے، نہیں تو گھر جا کے مانگ لے. وہ تو بالکل ہی نہیں مانگتے تھے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ دعا ثابت نہیں ہے، اسلاف سے یہ دعا ثابت ہے، صحابہ کرام سے، کہ جب وہ قرآن ختم ہوتا تھا تو وہ دعا مانگتے تھے. ظاہر ہے باقاعدہ اجتماعی دعا ہوتی تھی. لیکن کسی بھی چیز میں جب ایک چیز فیشن بن جاتی ہے، رسم بن جاتی ہے، تو اس میں روح ختم ہو جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی. میں نے بھی جب میں یہاں امامت کے لیے آیا تو 1-2 سال مانگی، پھر 2 سال ناغہ کیا دعا کا، کیونکہ 1-2 سال تھوڑا تگڑی دعا ہو گئی تھی، خوب رونا دھونا. تو اب کیا ہے کہ لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے، حضرت دعا کب ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یہ مزے لینے لگے ہیں دعا میں، یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ مزے لینے لگے ہیں. تو میں نے ایک ایسے مولوی صاحب سے دعا کروائی جن کو رونے کے علاوہ سب کچھ آتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ مجھے پتا تھا ان کو رونا نہیں آئے گا. مجھے اپنے بارے میں یہ تھا کہ میں مانگوں گا تو مجھ پر کہیں رقت طاری نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے الگ سے زبردستی دعا کروائی، مجھے پتا تھا یہ نہیں روئیں گے، اور وہ نہیں روئے. انہوں نے ایسے سادہ دعا. تو پھر لوگوں کے میسج آئے، خواتین کے فون آئے، یہ کیسی پھیکی دعا، مزہ ہی نہیں آیا. تو بھائی مزے کا کیا کرنا ہے اللہ کے بندو؟ اللہ سے دعا مانگو، رونا آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو مانگ لو. اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو یہ اور یہ بھی یاد رکھو، رونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اس کی علامت بھی نہیں ہے. لوگ جو رو رہا ہوتا ہے نا اس کو سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے حضرت ہیں. اب آپ لوگ کو مجھ سے عقیدت ہو نہ ہو، کل دعا میں ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے. ویسے میرے خلاف بولتے رہتے ہیں، 4 شادیوں پہ بیان کرتے ہیں، یہ کیسی باتیں ہیں. رمضان میں ایک خاتون کا میسج آیا، رمضان میں تو چھوڑ دیں اس قسم کی باتیں. میسج آیا باقاعدہ، رمضان میں تو لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا ہے، گھروں میں لڑوانے کی باتیں کرتے ہو رمضان میں، ہے بھائی. میسج آیا خاتون کا. تو لیکن اگر کوئی امام رو لے، آنسو ٹپک جائیں، لوگ کہتے ہیں یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. بھائی رونا اگر اس کی علامت ہوتی کہ یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو ساری خواتین پہنچی ہوئی بزرگ ہوتی، کیونکہ خواتین زیادہ روتی ہیں، مرد کم روتے ہیں. ان کو رونا جلدی آتا ہے، خواتین کو رونا جلدی آتا ہے. تو رونا جو ہے نا، یہ تو دل کی نرمی سے ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو اصل جو چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا رونے کی فضیلت نہیں ہے،
اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نیک بندوں کی صفات بیان کی کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اللہ نے بتایا کہ بعض کافروں کے بارے میں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں. کل میں نے واقعہ سنایا تھا نا نجاشی کا بھی. تو رونا ایک اس کی علامت تو ہے کہ دل پہ اثر ہو رہا ہے, مگر یہ کرائٹیریا نہیں ہے. اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے محمود ہے, مقصود نہیں ہے, مطلوب نہیں ہے. پسندیدہ چیز ہے, پسندیدہ صفت ہے, لیکن یہ مقصود نہیں ہے. اگر آپ روتے نہیں ہیں لیکن شریعت کو فالو کر رہے ہیں, آپ کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے, چاہے ایک دفعہ بھی نہ روئیں پوری زندگی میں. اور اگر آپ روتے رہتے ہیں اللہ کی محبت میں, دعاؤں میں ہاں ہو ہی ہاں چیخو پکار لگا ہوا ہے, ناک رگڑ رہے ہیں سجدوں میں, رو رو کے پاگل ہو گئے, مگر گناہ نہیں چھوڑتے, تو یہ رونا مقبول نہیں. ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو میرا کلاس فیلو ایک قادیانی تھا, قادیانی ایک کلاس فیلو تھا. اس نے مجھے بتایا کہ ہم جو ہیں, ہماری جو ختم قرآن جب ہوتا ہے نا تراویح میں, تو وہ ہم لوگ 2-3 گھنٹے رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں ختم قرآن میں دعا 2-3 گھنٹے رو رو کے مانگی جاتی ہیں. میں نے کہا بخشش پھر بھی نہیں ہوگی تم لوگوں کی. میں نے کہا 2 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے رو لو, بخشش نہیں ہوگی. کہہ رہے کیوں نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. کیا کیا ہے؟ نبی. اللہ کہے گا اتنا میرے غم میں رو رہا ہے تو ایک جھوٹے نبی کو نبی کیوں مان لیا؟ ایک جھوٹے نبی کو نبی کیوں مان لیا؟ کہہ رہے کہاں ہیں جھوٹے وہ؟ ٹھیک ہے, اس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں ہم, بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے جھوٹا ہونا تو اتنا واضح ہو گیا ہے کہ اب تو علماء اس پہ بات ہی نہیں کرتے کہ وہ نبی تھا یا نہیں, اب تو کہتے ہیں وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا. بات اس پہ ہوتی ہے قادیانیوں سے کہ وہ شریف انسان تھا یا نہیں تھا. اور اللہ نے اس کو ایسا رسوا کیا, ایسا ذلیل کیا کہ اس کی اپنی کتابوں میں اس سے ایسی ایسی چیزیں لکھوا دی ہیں کہ قادیانی اس کی کتابیں تبدیل کرتے کرتے تھک گئے ہیں. بولے ہم اپنے پیغمبر کی کس کس مسٹیک کو صحیح کریں, کتنے چھاپے ہیں, کیونکہ اب ختم نبوت والوں نے مرزا کی جو پرانی تصنیفات ہیں نا اس کی بڑی تعداد میں وہ اپنے پاس سیو کر لی کہ یہ ہر نیا ایڈیشن پرانے ایڈیشن سے چینج ہوتا. ہماری بخاری کب سے وہی چلی آ رہی ہے نا, کیا خیال ہے؟ ہمارے حدیث چینج نہیں ہو سکتی, سندیں ان کی باقاعدہ, راویوں کے نام چینج نہیں ہو سکتے. جو نبی نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا. ان کے ہاں اتنی چینجنگ. تبھی ایک کونے پہ بات کر رہا تھا, روتے قادیانی بھی بہت ہیں, اور ہمارے پیارے پیارے جو ہیں وہ تو بہت روتے ہیں. بس آپ بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن تو یاد رکھو کسی کے رونے سے متاثر جب تک اس کا عمل نہ دیکھ لو. میں یہ نہیں کہہ رہا رونا بری بات ہے, اصل چیز کیا ہے؟ عمل میں مضبوطی کے ساتھ رونا ہو تو ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے اعمال دل ایسے کھوکھلے ہو گئے ہیں. میں نے دیکھا ہے ختم قرآن پہ رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں, صبح پھر فلم دیکھ رہے ہیں یار. ابے بھائی تو رات کیا کر رہا تھا؟ یعنی یہ روتے ہوئے بھی یہ نیت نہیں ہوتی گناہ چھوڑنے کی, پتہ نہیں کس بات پہ رو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو ایک صوفی بزرگ تھے, انہوں نے ایک شعر کہا کہ پتہ نہیں یہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ دریابہ حباب اندر, یعنی اللہ کی محبت میں کوئی بزرگ شعر پڑھ رہے تھے کہ ایک عجیب تماشا ہے کہ دریا جو ہے وہ بلبلے کے اندر آیا ہوا ہے. بلبلا ہوتا ہے نا, وہ تو 2 منٹ میں غائب ہو جاتا ہے, تو اس بلبلے کے اندر پورا دریا تو نہیں آ سکتا. حباب کہتے ہیں کہ بلبلے کو. تو وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی محبت اتنی بڑی چیز ہے اور میرے دل کے چھوٹے سے ٹکڑے میں آ گئی, چھوٹے سے ٹکڑے میں, تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دریا بلبلے کے اندر, دریا بحباب اندر. تو جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے بڑے محظوظ ہوئے, لیکن ایک دیہاتی ہو کر کے رونے لگا, پھوٹ رونے لگا. لوگوں نے کہا یار یہ کوئی
اس میں زیادہ معرفت ہے اللہ کی نا. اس کو جتنا یہ شعر سمجھ میں آیا اتنا تو کسی اور کو سمجھ میں نہیں آیا, کیوں یہ ایسا پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے, دریا بحباب اندر, لیکن شکل سے کوئی اتنا بڑا بزرگ لگ نہیں رہا یہ. تو اب وہ بزرگ اس کے پاس گئے, انہوں نے پوچھا کہ میرے مریدوں میں کوئی بھی اس شعر پہ اتنا گریا تاری نہیں ہوا کسی پر بھی, اور کوئی بھی اتنا نہیں رویا, تمہارے اندر اللہ کی کوئی اضافی معرفت ہے کہ تم اس کی گہرائی تک پہنچ گئے ہو, یعنی اللہ کی محبت ایک دل کے چھوٹے سے ٹکڑے میں آ جاتی ہے, ایسے جیسے دریا کس میں آ گیا, کوزے میں آ گیا, اور دریا جناب بلبلے میں آ گیا. بھائی کس بات پہ رو رہے ہو؟ نہیں, ہاں وہ بڑا متاثر, اس نے کہا میں اس پہ متاثر ہوا ہوں کہ دریا میں بہا بندر, وہ کہہ رہے تھے دریا بہا بندر, کہہ رہے ہیں دریا میں بہا بندر, اللہ کی قدرت ہے کہ دریا میں بندر بہ رہا ہے. وہ شعر پڑھ رہے تھے دریا بہا بندر, وہ سمجھ رہا تھا کہ دریا میں بہا بندر. اب اس پہ رو رہا ہے, اللہ کی قدرت ہے دریا میں بہا بندر, اللہ کی. تو پتہ نہیں رونا جب اچھا ہے, آپ رو کس بات پہ رہے ہیں؟ اگر پبلک کو دیکھ کے رو رہے ہیں, ماحول ایسا بنا ہوا ہے تو سب رو لیتے ہیں, وہ تو ہنستے بھی ہیں. اگر ہنسنے کا ماحول بنتا تو آپ کیا بنتے؟ اور اگر ویسے ہی رو رہے ہیں, اور اگر گناہوں کی ندامت پہ رو رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ مطلوب ہے. اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور اس کو گناہوں پہ شرمندگی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا, کوئی جہنم کی آگ جو ہے نا اس کو سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا, لیکن اللہ کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو اس کو بجھا دیتا ہے. تو اس کی فضیلت ہے. تو اس لیے عمل پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ دعا کو فیشن نہ بنا لینا چاہیے کہ بینر لگ رہے ہیں اور ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. ایک دفعہ مسجد میں گیا, امام صاحب نے وہاں بھی کہیں لگایا ہوگا بینر کہ رات کو رو رو کے دعائیں ہوں گی. اب کیا ہوا, میرا بیان تھا ختم قرآن کے موقع پر وہاں, تو بیان کے بعد وہ انہوں نے لائٹیں بجھا دی. مجھے کہا دعا کرائیں, میں نے کہا میں نہیں کرا رہا. میں نے کہا میں آپ کے اس پروگرام کا, دل میں نے سوچا بھئی یہ آپ کے پروگرام کا حصہ نہیں, آپ ہی کرائیں. اب میں نے دیکھا یہ بیچارے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ روئیں, کیونکہ بینر پہ کیا لکھا ہوا ہوگا, اب رونا آ نہیں رہا. پبلک بولے کہ یار ہم لوگ کو اس لیے بلایا تھا, کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے, کوئی کدھر سے آیا ہوا ہے. اب وہ صاف لگ رہا تھا کہ اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے. اوور ایکٹنگ نہیں ہوتی کہ یار نہیں آ رہا, تو ایسے موقع پہ تو اور بھی نہیں آتا, وہ تو اپنی کیفیات ہے. تو اس لیے اس چیز کو اتنا مسلط نہ کیا کریں. اصل چیز کیا ہے؟ عمل. اور یہ بھی یاد رکھو, یہ جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں یہ تو دعا سکھانے کے لیے ہوتی ہیں, تاکہ دعا کے الفاظ یاد ہو جائیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا مانگنا کیا ہے, دعا کے الفاظ یاد ہو جائیں. لیکن شریعت میں انفرادی دعا کی اہمیت اجتماعی دعا سے زیادہ ہے. اس لیے انفرادی دعاؤں پر زیادہ زور لگایا کرو, اجتماعی کو کم اہمیت دیا کرو. شریعت میں بعض اعمال ایسے ہیں جو اجتماعی سطح پہ زیادہ اہم ہیں, جیسے فرض نماز, جمعے کی نماز, عید کی نماز, ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تراویح کی نماز, ان میں اجتماع کی زیادہ فضیلت ہے. بعض اعمال ایسے ہیں جو انفرادی زیادہ اہم ہیں. تہجد کی نماز یہ جماعت سے اہم نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ مسجد کے بالکل متصل تھا, مگر آپ تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے, مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. سمجھ آئی بات؟ مسجد میں نہیں, کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں, تنہائی میں بالکل. اشراق کی نماز 2 رکعت جماعت سے ہے یا انفرادی ہے؟ انفرادی ہے. تو دعا کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ, چپکے سے. کل بتایا نا زکریا علیہ السلام نے اذ نادى ربہ نداء خفیہ, چپکے سے پکارا اپنے رب کو, چپکے سے. تو دعا میں جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ عاجزی ہو اور چپکے سے ہو, اور چیخو پکار نہ ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں دعاؤں میں آج کل ایک چیخو پکار کا ماحول بن جاتا, ہاں ہو ہاں, دھاڑے مار مار کے ہاں ہو. یہ صحیح نہیں ہے. منصوص ہے قرآن میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. آگے فرمایا انہ لا یحب المعتدین, اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں حد سے تجاوز کا مطلب کیا ہوا ہے
چیخو پکار، ہاں ہاں، باہر کے اسپیکر بھی آن اور ادھر کے اسپیکر بھی آن، اور پوری دنیا ہاں ہو ایک لگا ہوا ہے، وہ جیسے ہوتا ہے نا ایک ماتم کی سی کیفیت بن جائے. یہ نہیں ہے بھائی، اس میں پسندیدہ نہیں ہے. تو اس لیے پتہ ہے آپ کو اتنا اس میں اہمیت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں نا کہ آمین آہستہ کہو، فقہ حنفی میں ہے نا کہ آمین، امام کے پیچھے آمین کیا کہیں گے؟ آہستہ سے. کیوں؟ بعض حضرات جو کہتے ہیں جہرن آمین ہے وہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے زور سے آمین کہی ہے. یہ صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہی. امام حنیفہ پھر زور سے کے قائل کیوں نہیں ہے؟ امام صاحب سب سے پہلے کس کو لیتے ہیں؟ قرآن کو. وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنے رب کو پکارو آہستہ سے، اور آمین کیا ہے؟ دعا ہے. آمین کا مطلب ہے اللہ اس دعا کو قبول کر لے، یہ بھی تو دعا ہے نا. تو اس لیے کیسے مانگی جائے گی؟ آہستہ. رہا یہ کہ نبی نے کیوں زور سے، نبی سے پابندی ہمیشہ زور سے مانگنا ثابت نہیں. وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں آئے نا زور سے مانگی، تو وہ نبی نے تعلیم کے لیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں چند آیتیں جہرن تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ ظہر میں تلاوت آہستہ ہے زور سے، لیکن آپ نے کی ہے تاکہ پیچھے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا پڑھ رہا ہوں میں. نماز میں تلاوت بھی ہوتی ہے. نبی کے بعد اب کسی کو اس کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بس سب کو پتہ چل گیا ہے، اب یہ بات پھیل گئی ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک دو مرتبہ زور سے آمین کہہ دی، یہ سکھانے کے لیے امت کو. اصل حکم کیا ہے؟ آہستہ ہے. تو آہستہ آمین پر بھی روایتیں ہیں. تو اتنی اہمیت ہے اس کی کہ دعا کیسی ہونی چاہیے؟ آہستہ ہونی چاہیے اور چپکے سے ہونی چاہیے. تو اس لیے آپ لوگ بھی معمول بنائیں اس کا، رات کی تنہائیوں میں اللہ سے اٹھ کے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. اس دعا کی اگر عادت پڑ گئی تو مزے ہی مزے ہیں. پھر جسے پنجابی میں کہتے ہیں موجاں ہی موجاں. کیونکہ جس کو دعا کی کثرت کی عادت پڑ جائے نا، اس کا بس بیڑا پار ہو گیا، سمجھو وہ بیڑا پار ہو. کیونکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا اتنا فائدہ ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو نہ دیں، کہ ہو نہیں سکتا. اور اللہ نے ایک اصول بنایا ہے کہ جو مانگ رہے وہ نہیں دیا تو کچھ اور دے دوں گا. تو پھر تو موجہ ہی موجہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ پر ایمان ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ مانگتے مانگتے تھک نہیں جاتا. اور تھکنے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ یوں نہیں کہتا کہ میں مانگ رہا ہوں اور قبول نہیں ہو رہی. جب یہ کہتا تو پھر نہیں ہوتی. جب تک یہ نہیں کہتا تو ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. اب آپ اپنے بیٹے کی شفا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے. بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اب آپ مایوس ہو رہے ہیں. حالانکہ ہو کیا رہا ہے؟ دوسرے بچے پر بیماری آنے والی تھی، اللہ نے وہ آپ کی دعا سے پہلے ہی ٹال دی. وہ تو نظر نہیں آ رہی نا آپ کو. وہ آپ کو دعا تو قبول نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ نالائق کہتا ہے نہیں ہو رہی. جب یہ کہتا ہے نہیں ہو رہی، اللہ کہتا ہے جاؤ، اب نہیں ہو رہی، جاؤ. اب تم کہہ رہے تھے نا نہیں ہو رہی، جاؤ. جب تمہارا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تو نہیں کروں گا. ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں، واللہ عالم مستند ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہے کہ وہ حج کرنے جاتے تھے. جب بھی حج سے فارغ ہوتے دعائیں بھی مانگتے اللہ قبول کر لے، تو غیبی آواز آتی کہ قبول نہیں ہوا، یا خواب میں آتا ان کو کہ قبول نہیں ہوا. پھر جاتے حج کرنے. ایسے کئی حج کیے، ہر دفعہ جواب ملتا نہیں ہوا. تو انہوں نے اپنے کسی مرید کو بتایا. انہوں نے کہا حضرت پھر حج کیوں کرتے ہیں جب بار بار؟ انہوں نے کہا میں اس کے علاوہ اور کیا کروں بھائی، میرے بس میں جو ہے وہ میں تو کروں گا نا. وہ اللہ کی قدرت نہیں قبول کر رہا، لیکن میں تو اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا بھائی. یہ تو نہیں کہ اللہ کے در کو چھوڑ کے اگر اللہ کسی کی دعا قبول نہیں کر رہا تو کیا مندر میں جائیں ہم؟ بھگوان یعنی جو بت ہیں ان کے پاس جائیں، بولیں یار وہ تو مان نہیں رہا، تو کر دے. تو یہ کہاں سے کرے گا؟ کل میں نے بیان کیا تھا نا، اگر اسلام کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا عیسائیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ یہودیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ہمارے پاس تو کیا ہے؟ یہی ہے، یہی قرآن ہے. ہم اسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ ہماری عقل کا فالٹ ہے، عقل کا فالٹ ہے. لیکن اتنے بڑے فالٹ ہم نہیں پیدا کر سکتے کہ اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہندو مذہب آ جائے ہماری سمجھ میں، عیسائیت سمجھ. اتنے بڑے پاگل نہیں ہے بھائی. ساری باتیں تو کسی کی بھی پوری سمجھ میں نہیں آتی بھائی. دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو آج تک پورا سمجھ میں آ جاؤ؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے سمجھتا یار یہ
काफी समझ गया हूं इसको मैं। एक व्हाट्सएप पे किसी ने किताब भेजी, एक वो कार्टून होता है ना, इतनी लंबी किताब है ना, वो इतनी मोटी, उसके चंद सफात एक आदमी पढ़ रहा है और उस किताब पे लिखा हुआ है औरत को समझने की किताब। ठीक, उस पे क्या लिखा हुआ है, उसका मियाँ बैठा हुआ है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, उस किताब के कुछ सफात पढ़े हैं और दिखाया वो इतनी मोटी किताब के अभी सफात क्या है, बाकी है। उसको अपनी बीवी समझ में नहीं आ रही, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें सदियां लग जाएंगी क्योंकि बहुत मोटी किताब है। ठीक है, तो दुनिया में पूरा समझ में किसी का कोई भी, तभी तो ये फिल्म का लफ्ज इजाद हुआ है। लोग कहते हैं यार ये बहुत बड़ी फिल्म है, कहते हैं ना बहुत बड़ी फिल्म उसको कहते हैं जो ज्यादातर समझ में ना आ रहा हो, थोड़ा सा आ रहा हो, उसको कहते हैं बहुत बड़ी फिल्म है। और जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा हो, उसको कहते हैं ये इंग्लिश फिल्म है 3 घंटे की फिल्मों के साथ। एक दफा गुलशन इकबाल में हमारे एक शागिर्द थे, उन्होंने किसी बंदे के बारे में कहा कि ये बंदा इंग्लिश फिल्म है और 3 घंटे की गानों के साथ। क्या मतलब इंग्लिश फिल्म है 3 घंटे की गानों के साथ? उन्होंने कहा इंग्लिश फिल्म 3 घंटे की नहीं होती, 2 घंटे की होती है, दूसरा उसमें गाने नहीं होते। तो उसने कहा ये ऐसी फिल्म है तो इंग्लिश, मगर है कितने घंटे की, 3 घंटे, और गाने भी हैं इसमें, यानी ऐसी फिल्म जो अभी तक दुनिया में बनी, ये वो वाली फिल्म है। मैंने कहा वो पता नहीं, लेकिन तुम बहुत बड़ी फिल्म हो यार। उसका तो मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं है, लेकिन तुम जो ये इस्तिलाह लेकर आए हो मार्केट में, इससे पता चल रहा है कि तुम भी कोई छोटी फिल्म नहीं हो। तो पूरा समझ में कौन आता है, अकल थोड़ी है, किसी की समझ में कुछ आता है, किसी के नहीं आता। तो हर इश्काल का जवाब भी समझ में नहीं आता भाई। तो क्या कह रहा था मैं, कहां छोड़ के, हाँ, अल्लाह से दुआ मांगो, अगर वो नहीं कबूल हो रही तो क्या, कहां जाएं हम, क्या मंदिर जाएं, क्या चर्च जाएं? नहीं भाई, यही है अल्लाह, हमारे पास तो तेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तू कबूल करेगा तो भी, नहीं करेगा फिर भी इधर आएंगे। हदीस में दुआ है, ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, कैसी प्यारी दुआ। फरमाए ए अल्लाह, तुझसे भागने का रास्ता भी हमारे पास तेरी ही तरफ है, यानी अगर हम तुझसे भागना भी चाहें तो भाग के आएंगे कहां, तेरी ही तरफ आएंगे कि तू ही बचा ले अपने अजाब से। जब आप पर कोई मुसल्लत हो और सजा देना चाहे तो उससे भाग के कहीं और जाते हो या उसके पास आते हो? उसके पास तो कभी भी नहीं आओगे। एक बंदा बंदूक तान के खड़ा हुआ है मारने के लिए, तो उसके पास थोड़ी आओगे, आप वहां से भागोगे। लेकिन अल्लाह अगर आपको मारने के लिए तैयार हैं तो आप अल्लाह से बच के कहीं नहीं जा सकते, फिर आप अल्लाह ही के पास आओगे। अल्लाह बस तू ही बचा ले, अल्लाह ही के पांव में गिर जाओगे। वो किसी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा ना, वल्लाहु आलम ये वाक़या किताबों में लिखा है, सनद है नहीं है, लेकिन इस वाक़े के जो मफहूम है वो बहरहाल सही है कि मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि अगर ये दुनिया के जितने हवादिस हैं ये तीर हों और इस तीर का चलाने वाला अल्लाह हो, तो इन तीरों से कैसे बच सकते हैं? भाई एक तीर अंदाज आपकी तरफ तीर लेके खड़ा हुआ है, तो बचने का तरीका क्या? भाग जाओ वहां से, नीचे हो जाओ, जब वो तीर फेंके आड़ में आ जाओ। तो उन्होंने कहा अगर ये तीर चलाने वाला कौन हो? अल्लाह, और तीर क्या है? ये हवादिस जितने भी आ रहे हैं मुसीबतें, ये तीरों। तो मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि फिर तीर से बचने का तरीका क्या है? उन्होंने कहा एक ही तरीका है, तीर चलाने वाले से दोस्ती कर लो, इसके अलावा आपके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं। तो यही हो सकता है भाई। तो अगर कबूल नहीं हो रही तो भी किसके पास जाना है? अल्लाह, और अल्लाह से यही कहना है, और इसी बुनियाद पर अल्लाह दुआएं कबूल करते हैं कि ये किसी और के दर पे नहीं जाता। बाकी अल्लाह आजमाते हैं। अगर अल्लाह ऐसे कबूल करना शुरू कर दे ना, इधर आए, आपने कहा अल्लाह मेरी बीवी को नेक फरमा बरदार बना दे, उधर गए, बीवी चाय लेके खड़ी हुई आपके ट्रे में, ये लें, फिर शरबत ला रही है। ऐसा अगर घरों में निजाम हो जाए, खुदा की कसम क्या इंसान की जिंदगी बन जाए। और फिर आप लेटे तो पांव दबा रही है, आप कह रहे नहीं बेगम ये तकल्लुफ नहीं, नहीं ये तो मेरा फर्ज बनता है, आप मेरे सर के ताज हैं, आप ही तो हैं जो इस घर का किराया भी देते हैं, गैस बिजली का बिल भी देते हैं, कमा के लाते हैं, चाहिए ना, अगरचे टाइम पे नहीं लाते तो कोई बात नहीं, ला तो देते हैं ना, खिला तो देते। तो अब आप क्या होगा? बोले यार तो फौरन कबूल हो गई, ये तो वही हो जाएगा। एक लतीफा है अगर आप इजाजत दें, वो एक डॉक्टरों ने दवा इजाद की, साइंसदानों ने, बच्चे ना उस मुल्क में बदतमीज पैदा हो रहे थे, बहुत तरबियत का निज़ाम था, तो उन्होंने कहा यार हम कोई ऐसी दवा इजाद करते हैं कि बच्चे तमीज़दार पैदा हों, बच्चे क्या हों। तो साइंसदानों ने कैप्सूल एक हामिला औरत को खिलाया,
بڑا اچھا تجربہ, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کیا ہو کہ ایسی دعا قبول ہو کہ بچے, یا اللہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں, بچے فوراً گھر میں داخل ہوتے ہی آداب. تو یہ تو بھائی کیپسول سے ہوگا, ایسا کوئی دوا ایجاد کر لیں. اب سائنسدانوں نے کیا کیا, انہوں نے بولا یار تو بڑا زبردست تجربہ ہوا ہے. ایک خاتون کو 1 درجن کیپسول کھلا دیے انہوں نے. کیا کیا؟ 1 درجن کیپسول کھلا دیے کہ یار دیکھیں جب اتنا تمیزدار بچہ 1 کیپسول سے پیدا ہوا ہے, 1 درجن سے کیا ہوگا. اب بچے کی ولادت ہی نہیں ہو رہی, پیدا ہی نہیں ہو رہا, بڑے پریشان, یار یہ کوئی ریئیکشن تو نہیں ہوگا. کہ الٹرا ساؤنڈ کیا, پتا چلا کہ جڑواں بچے ہیں, ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. 6 مہینے ہو گئے, وہ کہہ رہے پہلے آپ, کہہ رہے نہیں سر پہلے آپ. تو ایسی تمیز اگر چاہیے تو وہ تو بھائی وہ اسی سائنسدان سے رابطہ کرنا پڑے گا آپ کو. تو ہم لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ادھر دعا مانگی اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دے اور بچے اتنے تمیزدار ہو جائیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے, اللہ آزماتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کب سے دعائیں مانگ رہے تھے, تو اللہ نے کب قبول کی. تو پھر ہم اگر اس طرح سے حساب کتاب شروع ہو جائے نا, تو نتیجہ یہ نکلے گا پھر کافر بھی سارے مسلمان ہو جائیں گے. وہ بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجدوں میں آئیں گے, بولیں گے بھائی ادھر مانگو ادھر قبول, ادھر مانگو ادھر قبول. غیب کا جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا. اور یہ یاد رکھو, بعض دفعہ اللہ فوراً قبول کر بھی لیتے ہیں, دکھا بھی دیتے ہیں. میں نے اپنی دادی سے سنا خود براہ راست, اللہ تعالیٰ میری دادی کی مغفرت فرمائے, وہ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں سہارنپور میں. تو بڑے بڑے بزرگوں سے سہارنپور میں ان کا تعلق تھا. تو وہ واقعہ انہوں نے سنایا کہ وہاں سہارنپور میں جب قحط پڑتا تھا اور بارش نہیں ہوتی تھی تو ہمارے اکابر اعلان کرتے تھے نماز استسقاء کا. یعنی یہ میں نے اپنی دادی سے براہ راست سنا ہے, اور بڑی پرہیزگار تھیں وہ, تہجد اور یہ یعنی اس کی تلاوت اور یہ شوال کے 6 روزے, اور یہ بہت رمضان میں کئی دفعہ قرآن ختم کیا کرتی تھیں, بہت عبادت گزار تھیں. بس ان میں ایک چیز تھی, خبریں بہت اونچی آواز سے سنتی تھیں صبح صبح, کیونکہ وہ اونچا سنتی تھیں, وہ سمجھتی تھی ساری دنیا اونچا سنتی ہے. تو خبریں نا فجر کے بعد فل والیوم میں لگا کے بیٹھ جاتی تھی. وہ اتنا شور گھر میں ہوتا تھا, ہم کہتے تھے کان پھٹنے, ہم کو ہنسی بھی آ رہی ہوتی تھی, یار یہ فجر کے بعد کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے براہ راست بتایا, انہوں نے کہا کہ ہم خلیل احمد, وہ بزرگ تھے غالباً عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ کون تھے, کہ نماز استسقاء کا اعلان کرتے تھے. وہ ایک دفعہ نہیں ہے, انہوں نے بتایا متعدد بار. کہہ رہی ہم لوگ, پھر عورتیں بھی جاتی تھیں, اور پہلے سے دیگ کا انتظام ہوتا تھا کہ جب بارش ہوگی تو تمبو ومبو لگا کے کیا کھائیں گے, کھانا کھائیں گے. اتنا یقین ہوتا تھا بارش کا. بتاتی تھی, پھر ہم لوگ جاتے تھے, روتے تھے اللہ کے سامنے اور گڑ گڑاتے تھے سب لوگ, یعنی مرد بھی عورتیں الگ ہوتی تھیں, گڑ گڑاتے تھے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا اپنے جانوروں تک کو لے کے نکلو نماز استسقاء کے لیے, سب جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگو. تو بتاتی تھی کہ ابھی دعا سے فارغ ہوتے تھے اور آسمان پہ بادل آ کے تیز بارش شروع ہوتی تھی, اور اس میں ہم چاول کھا رہے ہوتے تھے, تمبو لگا ہوتا تھا, سب خوشی میں چاول کھا رہے ہوتے. تو یہ تو انہوں نے سنایا. ہمارے پڑوس میں یہاں سامنے جہاں میں ابھی رہتا ہوں, یہاں جو ابھی کارنر کا گھر ہے نا, اس میں ایک بزرگ رہتے تھے, وہ لاہور کے تھے, ابھی لاہور شفٹ ہو گئے. وہ بھی انڈیا کے تھے, انہوں نے اپنا واقعہ مجھے آنکھوں دیکھا سنایا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ ہندوستان میں بارش نہیں ہو رہی تھی, تو ہمارے جو اکابر تھے, بزرگ تھے, وہ نماز استسقاء کے لیے انہوں نے سب کو جمع کیا. یہ بھی میں نے ان سے براہ راست سنا ہے, اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کوئی دوسرا واسطہ نہیں ہے درمیان میں. تو اگر وہ یہاں ہوتے نا 4 سال پہلے, وہ لاہور شفٹ ہو گئے ہوتے, تو میں آپ کو ان کی بیان میں زیارت بھی کراتا. انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہم لوگ گئے ہیں نماز, جب گھروں سے جا رہے ہیں نماز استسقاء کے لیے, نماز, یہ انڈیا کے پنجاب کا واقعہ ہے, انڈیا میں جو پنجاب کا ایریا ہے نا وہاں کا واقعہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ نماز استسقاء کے لیے جا رہے, تو ہندو لوگ کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسانے جا رہے ہیں, اور یہ بارش برسوا کے آئیں گے. یہ موسلے کیا کریں گے, مسلمان کو مذاق سے وہ کیا کہتے ہیں, موسلے. یہ موسلے کیا کریں گے, بارش برسا کے آئیں گے. کہہ رہے ہیں ہم جب گئے ہیں تو ہمارے ساتھ جو بزرگ تھے, میں ان کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا, کہہ رہے ہیں انہوں نے جو دعا مانگی ہے
سجدے میں جا کے, اور کہہ رہے اتنی شدید گرمی تھی کہ سورج کی روشنی ایسا لگ رہا تھا ہماری کمر کو جلا دے گی کمر کو, ایسے تپش تھی کہ کمر کا چمڑا گل کے ختم نہ ہو جائے کہیں. کہہ رہے ہیں وہ سردے میں تو جب جائیں گے تو کمر پہ لگے گی نا, وہ اتنا روئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ جب تک بارش نہیں برسے گی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. کہہ رہے انتہا کر دی رونے کی. اس کے بعد کہہ رہے ہم نے کیا دیکھا, بادل آئے ہیں اور تنا بارش, ایک دم جو ہے نا تنا بارش ہوئی. کہہ رہے ہم بھاگتے ہوئے جب بارش میں واپس آ رہے تھے تو ہندو ہنس رہے تھے, بولے موسلوں نے بارش کروا دی اپنے بھگوان سے کہہ کے. تو ہندو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. تبھی ہندو ہمارے بزرگوں کا بڑا احترام کرتے تھے, پتہ ہے آپ کو, بہت احترام کرتے تھے. بولے یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں, یہ بھگوان سے جو مرضی بولیں بھگوان ان کی بات. اور ایک اور آپ بات سے قصہ نکل رہا ہے تو مجھے یاد آ رہے ہیں, میں سنا رہا ہوں. انہوں نے پھر پنڈی کا بھی ایک واقعہ سنایا کہ پنڈی میں ایسا ایک دفعہ ہوا, قحط پڑا. ہم نے کہتے ہیں نماز استسقاء کے لیے گئے اور دعائیں مانگتے رہے اور وہ بارش ہو گئی. پھر میں نے خود اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ایک واقعہ سنا. وہ فرماتے ہیں کہ کراچی میں بارش بند ہو گئی تھی تو بہت عجیب حالات ہو گئے تھے اور دھول مٹی سے بیماریاں پھیل رہی تھیں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے میں نے عرض کیا کہ حضرت نماز استسقاء پڑھنی چاہیے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آج کل لوگوں میں وہ جذبہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا, کیونکہ اس میں تو ہے گناہوں سے معافی نا. گناہوں سے تو بینک میں کی جاب کر رہا ہے وہ وہاں سے توبہ ہی نہیں کرتا, جو انشورنس میں ہے وہ نماز استسقاء تو پڑھ لے گا مگر توبہ نہیں کرے گا, جو انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھ رہا ہے وہ نماز تو پڑھے گا مگر توبہ. اللہ تو کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم, گناہوں سے توبہ کرو, پھر یرسل السماء علیکم مدرارا. تو اصل تو توبہ ہے نا, اس میں توبہ کر ہی نہیں رہا کوئی. تو اس لیے ہماری نمازوں میں ہماری دعاؤں میں جان ختم ہو گئی. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت نماز استسقاء ہونی چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ آج کل لوگوں میں وہ جذبہ نہیں ہے, اس سے پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ جو ہے نا بدنامی ہوتی ہے. نماز ہو جاتی ہے مگر دعا, بارش نہیں ہوتی تو پبلک کہتی ہے دیکھو حدیث میں تو آتا ہے دعا نماز پڑھ کے بارش مانگو اور یہ ہو نہیں رہی. تو اس سے کیا ہوتی ہے, لوگوں کا حدیث پر اعتماد ختم ہوگا. تو ہم حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو سنت ہے یہ اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے, لوگ بدگمان ہوں گے. اگرچہ استاد سے لیکن ایک دلیل دی تو استاد کی انہوں نے مان لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر پڑھائیں, آپ پڑھائیں نماز. تو حضرت فرماتے ہیں کہ 2 دن پڑھائی ہے, تیسرے دن جب ہم نے پڑھائی ہے نا تو الحمدللہ بارش ہو گئی. تیسرے دن گئے ہیں تو واپسی سے پہلے بارش برس گئی. اور حضرت فرماتے ہیں میں نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے یہ بھی عرض کیا کہ حضرت ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب نماز استسقاء پڑھی ہے بارش ہوئی ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کا بھی یہی تجربہ تھا, لیکن وہ اب کی حالات دیکھ رہے تھے نا کہ یہ جو ایسی نالائق قوم پیدا ہو گئی ہے کہ مقتدی تو یہی ہوں گے نا, مقتدی تو یہی ہوں گے, لیکن اللہ نے کروا دی بارش. تو ایسے بہت واقعات ہیں. تو ایک اور واقعہ, یہ میں سارے وہ بتا رہا ہوں جو میں نے براہ راست سنے ہیں اور ان لوگوں سے سنے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا, اور وہ وقت کے بڑے بڑے بزرگ تھے, ان میں کوئی بھی جھوٹا کذاب نہیں تھا. ایک اور ہندوستان کے ایک بزرگ تھے جو ہجرت کر کے یہاں آئے تھے, بوڑھے ہو گئے تھے, تبلیغ میں وقت لگایا کرتے تھے. تو میری ان سے گپ شپ ہو گئی, میرے بیان میں بڑے شوق سے بیٹھتے تھے, کافی ماشاءاللہ اللہ نے ان کو تقویٰ دیا تھا. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا ہندوستان میں ہندوؤں نے ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں پہ بلوا کا پروگرام بنایا. کیا پروگرام بنایا؟ بلوا کریں گے. وہ ڈنڈے لاٹھیاں لے کے نا, کلاڑے لے کے, جیسے وہ نا پھر وہ تو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں. کہہ رہے ہم لوگ اتنے تھوڑے تھے کہ دفاع نہیں کر سکتے تھے. اصل میں تو شریعت میں یہ ہے ایسے موقع پہ کیا کرو, وہ ڈنڈے لے کر آ رہا ہے تو تم اینٹ کا جواب کس سے دو. بزدلی نہیں ہے کہ ایک آ رہا ہے ڈنڈے لے کے, آپ ادھر مسلح پہ بیٹھ گئے اللہ میری مدد کر. اللہ کہتے ہیں مدد جب کروں گا جب وہ ڈنڈا تو تم بھی ڈنڈا, بلکہ کلاشن کوف. بزدلی نہیں ہے اسلام میں, لڑو, فائٹ کرو ان سے اور پھر دعا بھی مانگو. لیکن وہ اتنے تھوڑے تھے کہ لڑ سکتے نہیں تھے, وہ تو ناممکن تھا لڑنا. تو کہتے ہیں تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے, ان کا بھی انہوں نے نام بتایا تھا. میں کیونکہ پرانے واقعات ہیں تو نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو انہوں نے بتایا تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے, وہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا انہوں نے شروع کی کہ اللہ ہماری عورتوں کی عزت کی حفاظت کر. سارے ان کے بیچاروں کے عورتوں کی کبھی ناخن کسی نامحرم مرد نے نہیں دیکھا.
تو دعا مانگنا شروع کیے, گڑگڑائے ہیں گڑگڑائے ہیں گڑگڑائے ہیں. کہتے ہیں خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے آسمان سے گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے اترتے ہوئے انسانی شکل میں. یہ واقعہ انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی بار. میں نے کہا ایسا نہ ہو حضرت کبھی خواب میں ہو, نیند میں ہو, پتہ نہیں کیا پھینک کے چلے گئے ہوں. ٹھیک ہے نا. 2-3 دفعہ میں نے تصدیق کے لیے پوچھا جاگتی حالت میں. انہوں نے کہا ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گھوڑے پر فرشتے انسانی شکل میں سفید لباس میں بیٹھے ہوئے اٹھے ہیں اور وہ ہندوؤں کی طرف بڑھے ہیں اور ہندوؤں کے وہ فوراً وہ بلوا کیا ہوا ہے واپس ہوا. واقعات سے واقعات یاد آ رہے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بھی ایسا واقعہ سنایا تھا ہمیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اندرون سندھ ایک مدرسہ تھا, اس مدرسے پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا رافضیوں نے. اس واقعے کے بھی بہت سارے لوگ گواہ ہوں گے, آپ بھی گواہ ہیں اس کے, دیکھو یہ بھی گواہ مل گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب وہاں جو کچھ اسلام مخالف لوگ تھے انہوں نے اس مدرسے پر کیا کیا, ڈنڈے اور لاٹھیوں سے ارادہ کیا کہ بچوں کو قتل کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. تو بہت بڑا لشکر لے کر وہ آ رہے تھے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے وہاں لوگوں کو مشورہ دیا مدرسے کے طلبہ کو کہ بھائی مقابلہ کرو ان سے, باہر نکلو. اب وہ سب ڈر رہے ہیں کہ یار یہ اتنے سارے لوگوں سے مقابلہ کیسے ہوگا. تو بہرحال کہہ رہے ہیں ہم جب نکلے ہیں ہمارے حضرت, اب مجھے یہ یاد نہیں کہ خود اس میں شریک تھے یا اس کے گواہ تھے, تو وہ جب وہ طلبہ نکلے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا, وہ جب ایسا ہوا ہے کہ وہ قریب گئے ہیں نا تو وہ پورا لشکر خود بخود واپس ہوا ہے. ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ سامنے تھوڑے لوگ نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ لوگ ہیں. انہوں نے بتایا بعد میں کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ بالکل وہ جیسے غزوہ بدر میں ہوا نا, اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے صحابہ کو دشمنوں کی جماعت تھوڑی کر کے دکھائی اور دشمنوں کو صحابہ کی جماعت وہ 313 کو اللہ نے 1000 سے زیادہ کر کے دکھا دیا. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ روپ بٹھانے کے لیے نا 4 آدمیوں کو 4000 کر کے دکھا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب وہ لشکر بھاگا ہے تو یہ بھی حیران ہو رہے تھے ہم اتنے ہیں نہیں, بھاگ کیوں رہے ہیں. تو کئی لوگوں کے ہم نے ایسے لاٹھیاں دیکھی, ان کے سر پہ ایسے نشانات دیکھے جس قسم کی لاٹھیاں اور ایسے نشانات ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے. یعنی وہ ڈنڈے تو ان کے سر پہ پڑے ہی نہیں ہیں. تو وہ حیران ہو رہے تھے یہ مرے کیسے, ان کو تو کسی نے ڈنڈا مارا ہی نہیں ہے. وہ بھی اللہ کی غیبی مخلوق تھی جنہوں نے ان کی دھنائیاں لگائی ہیں. اور افغان جہاد میں تو تواتر کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے. افغانستان کے جہاد میں اس میں تو اتنی خبریں ہیں, اتنے واقعات ہیں کہ آسمان سے گھوڑوں سے فرشتوں کی فوجیں اتری ہیں اور باقاعدہ میدان میں شریک ہوئی ہیں, لڑی ہیں. یہ اتنے واقعات ہیں اس کے تو اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. تو بعض دفعہ اللہ بالکل سامنے دکھا بھی دیتے ہیں لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی بالکل ایسے دکھا دے, اے اللہ میری فلاں سے لڑائی چل رہی ہے, ابھی گھوڑا اترے آسمان سے اور فرشتہ اترے. بھائی اللہ کی مرضی, ہمیں کیا کرنا ہے, اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا.